آپ لوگ حکومت میں تھے اور ابھی آپ کابینہ کے ممبر تھے، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. آپ نے کیا جب یہ کنٹینرز لگ رہے تھے کال دی تھی تو آپ کی اجازت سے اسلام آباد میں کنٹینرز لگے تھے؟ ریڈ زون سیل ہوا تھا، آپ نے کمشنر سے پوچھا، اس وقت ڈپٹی کمشنر سے پوچھا، آئی جی سے پوچھا. آپ لوگ تو اس وقت حکومت میں تھے، تو کوئی جواب ملا آپ کو؟ نہیں جی، جو آپ نے کہا کنٹینرز کیوں لگے تھے، قیدیوں کی وین کیوں آئی تھی، ہوا کیا تھا، کون سی آئین کی خلاف ورزی ہوئی تھی نہیں، اس دن آپ رات لوگوں کو؟ کی اجازت سے آئی جی صاحب اس وقت آپریٹ کر رہے تھے، کمشنر صاحب کسی نے ان سے پوچھا نہیں، تھا؟ یہ احکامات جو ہیں یہ وزیر داخلہ کے ہرگز نہیں تھے، اور یہ ریکارڈ بھی یہ شو کرے گا کہ آپ کو ایسے کوئی احکامات جو ہیں وزیر داخلہ کی طرف سے نہیں آئے تھے. اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو ریڈ زون میں سیل کر دیا گیا اور حکومت میں آپ لوگ موجود تھے، اور کمشنر سے کسی نے پوچھا بھی نہیں، ڈپٹی کمشنر سے نہیں پوچھا، آئی جی سے نہیں پوچھا کہ یہ کنٹینر کیوں لگا رہے ہو؟ سر یہ میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے وزیر داخلہ نے یہ سوال پوچھے ہو، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سوال نہیں پوچھے گئے تھے. میں نے براہ راست یہ سوال نہیں پوچھے تھے، لیکن ہم نے کنٹینر لگتے ہوئے دیکھے، اور یہ ہمیں پتا ہے کیونکہ یہ سوال پوچھا گیا تھا وزیر داخلہ سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے خیال میں اگر یاد مجھے صحیح پڑتا ہے تو اس دن انہوں نے پبلک بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ میری ہدایات پر نہیں ہو رہا. اچھا، اسد عمر صاحب، الیکشن کمیشن آئین پاکستان کے مطابق 3 ماہ کے اندر اندر الیکشن کرانے کا پابند ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، اس کی ڈیوٹی باؤنڈ ہے، اور انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں کہا جی 7 ماہ سے پہلے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. یہ جائز تھی ان کی بات کہ واقعی ان کی تیاری نہیں تھی، یا ان کانسٹیٹیوشنل سٹیٹمنٹ تھی بائی دا الیکشن کمیشن بیفور دا سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ آئین پاکستان کی کھلم کھلا خلاف ورزی سپریم کورٹ میں یہ بیان دے کے کی گئی کہ جی ہم تو تیار ہی نہیں ہیں، جو کہ بنیادی کام تھا ان کا تیاری کا؟ پھر یہ سراسر آئین کی خلاف ورزی تھی. اس ادارے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ جس وقت بھی جس الیکشن کی ضرورت پڑتی ہے آئینی تقاضوں کے مطابق اس کے لیے اس نے تیار رہنا ہے. آئین کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جب بھی وزیر اعظم چاہے بغیر کوئی وجہ دیے ہوئے وہ ارلی الیکشن کال کر سکتا ہے، اور اگر ارلی الیکشن کال ہوں تو زیادہ سے زیادہ مدت ہے 90 دن. 90 دن بھی پورے ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت 90 دن کی وہاں پر لکھی ہوئی ہے. آپ مذاق سنیں کہ انہوں نے جواب کیا دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے جواب کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اس لیے حلقہ بندی پہلے نہیں کی ہوئی تھی، حالانکہ حتمی نتائج سینسس کے مردم شماری کے 1 سال پہلے آ چکے تھے، کیونکہ حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ مستقبل میں ایک مردم شماری کرانے جا رہے ہیں. مجھے خدا کا کوئی خوف کرو، یہ کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مردم شماری کے بنیاد کے اوپر حلقہ بندی نہیں کریں گے، بلکہ آنے والی مردم شماری کا انتظار کریں گے؟ صریحاً آئین سے خلاف ورزی ہے، اور میں کب سے کہہ رہا ہوں کچھ نہیں تو سپریم کورٹ ان سے یہ تو کہتا کہ آپ اپنے آئینی عہدے سے تو برطرف ہونا، آپ اپنے سبکدوش ہیں اس عہدے سے. جس آئین پہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا آپ نے اس حلف سے خلاف ورزی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسد عمر صاحب، وزیر اعلیٰ اس وقت عثمان بزدار تھے، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی تھے. پولیس کمانڈوز کیسے پہنچے پنجاب اسمبلی میں؟ وزیر اعلیٰ کے احکامات سے آئے یا اسپیکر کے احکامات سے آئے؟ کیسے پہنچے؟ آپ لوگوں نے کچھ جانا ہے اس حوالے سے کہ کون تھا جو یہ احکامات دے رہا تھا، اس طرح سے یہ ساری کارروائی چل رہی تھی؟ دیکھیں، اسپیکر صاحب تو بالکل واضح طور پہ کہہ چکے ہیں نا. اسپیکر صاحب کی مرضی اور منشا سے تو پولیس نہیں آئی تھی. وہاں پہ اسپیکر صاحب کو جس وقت مار پڑ رہی تھی، کوٹ پڑ رہی تھی، اس وقت پولیس تو ان کو تو نہیں بچا رہی تھی. تو ظاہر ہے اسپیکر صاحب کے کہنے پہ، اسپیکر صاحب کی ہدایات پہ یا ان کے تحفظ کے لیے تو وہاں پہ نہیں آئے تھے. کس نے بھیجے تھے؟ یہ بڑا اچھا سوال بنتا ہے. اسی طریقے سے جو ماورائے آئین فیصلے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ اسپیکر اوتھ لے گا، یہ کہاں لکھا ہوا آئین میں؟ گنجائش اس کی کہاں موجود ہے کہ اوتھ جو ہے وہ اسپیکر لے لے؟ تو یہ تمام چیزیں جو وہاں پہ ہو رہی ہیں، وہاں پہ نہ قانون نظر آ رہا ہے، نہ آئین نظر آ رہا ہے، نہ جمہوریت نظر آ رہی ہے. اسد عمر صاحب، اگر کمیشن بن جاتا ہے تو 1-2 سوالات ہیں میرے، وہ بھی میں رکھتا ہوں کیونکہ آپ نے یقیناً بطور کیبنٹ منسٹر وہ کیبل دیکھا ہوگا. تو ریجینج کے حوالے سے ناظرین، اگر کمیشن بنتا ہے تو چند انتہائی اہم سوالات ہیں. وہ کیا سوالات ہیں؟ آئیے دیکھیں. دھمکی آمیز مراسلہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو کیوں نہیں بھیجا گیا جبکہ وہ وزیر خارجہ تھے؟ اگر دھمکی آمیز مراسلہ وزیر خارجہ کو نہیں بھیجا گیا تو پھر کسے بھیجا گیا؟ سائفر میں وزیر خارجہ کو مخاطب کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا سائفر وزیر اعظم کو بھیجا گیا تھا؟ عمران خان کو دھمکی آمیز مراسلے کو پبلک نہ کرنے کی دھمکی کس نے دی؟ کیا انکوائری کمیشن ان سوالوں کے جواب دے گا؟ اور اس سائفر سے کیا یہ بھی پتا چلے گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کون چلاتا ہے؟ کیا آزاد خارجہ پالیسی چلانے کے لیے
साइफर की सर्कुलेशन के सिस्टम को भी बदलना होगा? क्या ये रिकॉर्ड भी सामने लाने की जरूरत है कि अदम एतमाद से कबल कौन से गैर मुल्की सफारतकार पाकिस्तान के सियासतदानों और आला सरकारी ओहदेदारों के साथ मुलाकातें कर रहे थे? क्या ये मुलाकातें वजीर आजम या दफ्तर खारजा की मंजूरी से हो रही थी? क्या रूल्स ऑफ बिजनेस को सख्ती से नाफिज करने की जरूरत है ताकि कोई भी गैर मुल्की सफारतकार सिर्फ उन लोगों के साथ ही मुलाकात करे जिनसे मिलने की इजाजत दफ्तर खारजा ने दी हो? क्या इन सवालात के जवाबात कभी मिल पाएंगे? यासद उमर साहब, आप लोग कैबिनेट में थे, आप लोगों ने ये सारी इस पे डिस्कशन की। ये जो केबल आई थी, क्या उसकी कॉपी वजीर आजम को मिली थी या वजीर खारजा, उन दोनों को ये कॉपी मिली थी? सर, ये आई थी फॉरेन ऑफिस, इसका ऑल्दो बेहतर फॉरेन मिनिस्टर इसमें एड्रेस थे या नहीं थे? जो प्रिसाइज, जी बिल्कुल, वो जो सर्कुलेशन लिस्ट होती है उसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर को मिलना और वजीर आजम के ऑफिस को मिलना लाजमी है। लाजमी तो है उस लिस्ट में। ये वाली केबल, क्या फॉरेन मिनिस्टर एड्रेस थे इसमें या नहीं थे? सर, मैं आपको वही कह रहा हूं ना कि इसका प्रिसाइज जवाब आपको शाह महमूद कुरैशी दे सकते हैं। मैंने ये सुना है, लेकिन क्योंकि मैं कोई बात ऐसी नहीं करना चाहता जो मैं 100% इसके बारे में मुझे वाजे ना हो कि ये शाह महमूद कुरैशी के अटेंशन में पहले नहीं आया ये साइफर। उसके बाद उनको कहीं अंदर से इतला मिली और उस इतला की बुनियाद पे उन्होंने ये खुद निकलवाया साइफर। ये मैंने सुना है, लेकिन बिल्कुल आपने ये शाह महमूद कुरैशी साहब से ही सुना होगा या वजीर आजम से सुना होगा, लेकिन सवाल मेरा बड़ा स्पेसिफिक था जिसका आपने जवाब दिया कि शायद उस साइफर में, उस केबल में जिसको लेटर गेट कहा जा रहा है, रिजीम चेंज साजिश के हवाले से इंतहाई अहम दस्तावेजात, और हमारा एम्बेसडर उसको फॉरेन मिनिस्टर को एड्रेस ही नहीं कर रहा। ये सवाल जायज़ होगा अगर वो एड्रेस नहीं है फॉरेन मिनिस्टर को, कि क्यों नहीं किया गया फॉरेन मिनिस्टर को एड्रेस, क्यों फॉरेन मिनिस्टर से छुपाई गई इतनी अहम चीज़ और उस लिस्ट में क्यों नहीं था, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक फॉरेन मिनिस्टर को वो आना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ा ब्रीच होगा जी, अगर वाकई में वो सर्कुलेशन पढ़ा है, अगर वो सर्कुलेशन लिस्ट से निकाल दिया गया है फॉरेन मिनिस्टर का नाम, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल आएगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि अरशद, हमारी बात को ना माना जाए दुरुस्त, एक तहकीकात की जाए, सुप्रीम कोर्ट इसकी बराह रास्त तहकीकात कराए और जो सच्चाई है सामने आ जाए। हो सकता है लोगों के ऊपर इल्जाम लग रहे हों जो बिल्कुल जिनका कोई कसूर ना हो, तो उनके लिए भी बेहतर नहीं है कि एक दफा सच्चाई जो है वो खुलकर सामने आ जाए और तमाम कौम को पता चल जाए कि हकायक क्या है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।